قدس کا بپتسمہ پورے طور سے پاک روح کی آگ میں ڈوب جانا. جب آپ پورے طور سے روح القدس سے بھر جاتے ہیں تو اس انالوجی کو، اس ایگزامپل کو سمجھیے کہ جب پانی آپ کے کمر تک ہوگا تو آپ چل سکتے ہیں. وہ سٹیج ہے کہ روح کی ہدایت سے چلنا. کل ہم نے اس پہ غور کیا تھا، جسم کے کاموں کو نیز کرنا اور روح کے موافق چلنا. لیکن جب آپ اور زیادہ پاک روح سے بھر جاتے ہیں تو پھر آپ اپنی مرضی سے قدم بھی نہیں اٹھاتے، بلکہ روح کا دریا آپ کو جدھر بہا کے لے کے جاتا ہے آپ ادھر جاتے ہیں. یہ وہ سٹیج آتی ہے جب آپ کی مرضی اور آپ کی میں بالکل مر جاتی ہے اور آپ کے اندر اور آپ کی جو زندگی ہے وہ پورے طور سے پاک روح کے کنٹرول میں ہوتی ہے. پاک روح جہاں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہے آپ وہاں جاتے ہیں. اور یہ وہ سٹیج ہے جب جسم کی خواہش اور جسم کی نیت اور جسمانی خیالات پورے طور سے یسوع مسیح میں دفن ہو جاتے ہیں. پھر اس کے اندر صرف اور صرف یسوع نظر آتا ہے. یسوع جب پورے طور سے آپ کی زندگی کے اندر نظر آنا شروع ہو جائے تو یہ وہ سٹیج ہے جب آپ پورے طور سے روح القدس سے بھر گئے، آپ لبریز ہو گئے. تو ہم سب اپنے اندر بہت سی کمیاں محسوس کر سکتے ہیں کہ ہم ابھی تک اس اندازہ، اس قد کے اندازہ تک ابھی تک نہیں پہنچے. افسیوں 4 باب اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، جب تک ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں اور کامل انسان نہ بنے، یعنی مسیح کے پورے قد کے اندازہ تک نہ پہنچ جائیں. ہم نے مسیح کے پورے قد کے اندازہ تک پہنچنا ہے اور روح القدس ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم یسوع مسیح کے قد کے اندازہ تک پہنچ سکیں. جب پولس یہ کہتا ہے نا اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، تو یہ وہ حالت ہے جب وہ پورے طور سے پاک روح سے بھرا ہوا ہے. اس کا بدن خدا کا مقدس بن گیا ہے اور وہ پورے طور سے پاک روح کے کنٹرول میں ہے. اب وہ نہیں زندہ بلکہ مسیح اس کے اندر زندہ ہے اور یہ کام خدا کا پاک روح کرتا ہے. ہم پاک روح کے بغیر آسمان کی بادشاہی میں نہیں جا سکتے. اس بات کو سمجھ لیجیے. خدا نے پاک روح کی یہ جو نعمت کلیسیا کو بخشی ہے، یہ بیانہ کے طور پر وہ گفٹ آپ کو دیا ہے جس بیانہ کو لے کر آپ نے آسمان کی میراث میں داخل ہونا ہے. روح القدس سے پورے طور سے ہم سب کو بھرنے کی ضرورت ہے. ہمیں روح القدس میں پورے طور سے امرس ہونے کی ضرورت ہے. ہم مسیح کے قد کے اندازہ تک پہنچے. آج جیسے کل کا کلام بھی ہم نے تمثیل سے شروع کیا تھا نا، آج کا کلام ہم ایک واقعے سے شروع کرتے ہیں اور وہ ہے یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب میں. ہم میں سے بہت سے نیکودیمس ہیں، اس لیے کہ نیکودیمس ایک سردار تھا، شرع کا عالم تھا، استاد تھا اور وہ شریعت کو اور خدا کے کلام کو بہت گہرے طور سے جانتا تھا. ہم میں سے بہت سے ہیں مسیحی جو مسیحی خاندان میں پیدا ہوئے ہیں اور نسل در نسل پاسٹرز ہیں. وہ جب آنکھ کھولتے ہیں تو وہ کلام کو ہی سننا شروع کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے ان کو جب یہ جا کے کہیں کہ آپ کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے تو وہ آگے سے کہتے ہیں
ہاں وہ آگے سے آپ پہ ہنسیں گے, وہ یہ کہیں گے آپ کو نہیں پتا میرے دادا بھی پاسٹر تھے, میرے والد بھی پاسٹر ہیں, میرا تو پورا خاندان پاسٹرز کا ہے, میں نے تو آنکھ ہی پاسٹرز کے بیچ میں کھولی ہے. یہ نیکودیمس کا خاندان ہے. پھر بہت سارے ایسے ہیں جو جب ان کو کہا جائے کہ توبہ کریں اور بپتسمہ لیں, آپ کو نئے سرے سے پیدا ہونے کی ضرورت ہے, وہ کہتے ہیں آگے سے سسٹر جی پاسٹر صاحب بات سنیں, ہمیں بہت کلام آتا ہے, ہم نے بچپن سے کلام سنا ہے, ہمیں کلام کی پوری نالج ہے, ہمارے پاس ہولی اسپرٹ کی بھی پوری نالج ہے. اور وہ آگے سے آپ کو کہتے ہیں ہم آپ کو کلام سناتے ہیں. کلام کی نالج ہونا, کلام کو جاننا, ایک ایماندار خاندان کے اندر پیدا ہو جانا, یہ آپ کو آسمان کی بادشاہی میں نہیں لے کے جائے گا. خدا کا کلام ہمیں یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب میں یہ سکھاتا ہے. فریسیوں میں سے ایک شخص نیکودیمس نام یہودیوں کا ایک سردار تھا. اس نے رات کو یسوع کے پاس آ کر اس سے کہا, اے ربی ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے, کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک کہ خدا اس کے ساتھ نہ ہو. اب یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ میں تجھے سچ کہتا ہوں کہ تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے, کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو نہیں دیکھ سکتا. اب 6 آیت پر دیکھیں, جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے, اور جو روح سے پیدا ہوا ہے وہ روح ہے. روح القدس ہمیں روحانی پیدائش عطا کرتا ہے. روح القدس کے وسیلہ سے ہم دوبارہ سے نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں. نیکودیمس کے لیے جو سردار تھا اور بہت نالج اس کے پاس تھی, ایک بزرگ شخص, اس کے لیے اس بات کو سمجھنا, نئے سرے سے پیدا ہونا, وہ یہ مکالمہ کرتا ہے, کیا میں اپنی ماں کے پیٹ میں دوبارہ جاؤں گا اور دوبارہ سے پیدائش لوں گا؟ تو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں جو جسم سے پیدا ہوا وہ جسم ہے, لیکن جو روح سے پیدا ہوا ہے وہ روح ہے. تو عزیزوں اس بات کو سمجھ لیں کہ ہم سب کو نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے. چاہے آپ پاسٹرز کے گھر میں پیدا ہوئے ہوں, چاہے آپ کے خاندان نے بہت خدمت کی ہو, آپ شروع سے ایک اچھی زندگی گزار رہے ہوں, ہر ایک کے لیے توبہ کرنا, ہر ایک کے لیے دوبارہ سے نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کرنا ضروری ہے. اور یہ کام روح القدس کرتا ہے. روح القدس کی قدرت کو جانیے اور سمجھیے. روح القدس جب پینتیکوس کے دن کلیسیا پہ نازل ہوا تو آگ کی بڑھتی ہوئی زبانیں تھی, آندھی کا زور سے سناٹا تھا. اب روح القدس کو کچھ لوگوں نے یہی پاور اور ڈیمانسٹریشن سمجھ لیا ہے. اس بات کو سمجھیے کہ روح القدس بے شک ایک قدرت ہے. روح القدس بے شک, ہم روح القدس کے ظہور کو اس طور سے دیکھتے ہیں, لیکن اس بات پر غور کیجئے کہ جب روح القدس نازل ہوا 120 کی جماعت, اور پھر جب پترس نے پریچنگ کی تو 3000 لوگ بیک وقت یسوع مسیح پر ایمان لے آئے. یہ روح القدس کی قدرت کا کام تھا. لوگ بدل گئے, لوگ تبدیل ہو گئے, کیونکہ روح پاک نے آ کر ان کے اندر سے سنگین دل کو نکال دیا. اور جو فریسی تھے, جو ڈیفرنٹ قوموں کے لوگ تھے, مختلف زبانیں بولنے والے تھے, روح القدس نے آ کے ایسا واش کیا ان کو. یہاں پہ نیکودیمس کے اس حوالے میں لکھا ہوا ہے کہ جب آندھی چلتی ہے تو سب کچھ کیا کرتی ہے, اڑا کے لے جاتی ہے. تو یہاں پہ لکھا ہے 8ویں باب میں, ہوا جدھر جاتی ہے چلتی ہے, اور تو اس کی آواز سنتا ہے مگر نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آئی اور کہاں کو جاتی ہے. جو کوئی روح سے پیدا ہوا ہے ایسا ہی ہے. جیسے زور کی آندھی جب چلتی ہے وہ ہر طرح کی چیزوں کو بہا کے اٹھا کے لے جاتی ہے, اسی طرح پینتیکوس کے دن جب روح القدس نازل ہوا
تو بہت ساری لوگ جو تھے مختلف علاقوں کے جمع ہوئے تھے اور ان کی بڑی ڈاکٹرائنز تھی، مختلف تعلیمات تھی، جو کچھ بھی تھا. جیسے خداوند یسوع مسیح کا انکاؤنٹر ہوا ہے نیکودیمس کے ساتھ، اور اگلی حوالے کے اندر سامری عورت کے ساتھ یسوع مسیح کی ملاقات ہوتی ہے اور ان دونوں کی زندگی بدل جاتی ہے. اسی طور سے روح القدس جب آتا ہے تو وہ آپ کی زندگی کے اندر سے ہر طرح کی غیر ضروری چیزوں کو، روح القدس کی قدرت، پرانی سوچ جو آباؤ اجداد سے چلی آ رہی ہے، غلط قسم کی رسمیں، غلط قسم کی تعلیمات. ہمارے یہاں علاقے کے اندر بہت زیادہ غلط تعلیمات ہے. اپنے آپ کو گریز کریں. جب آپ کے اندر سچائی ہوگی، جب آپ کلام کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے، سٹینڈرڈ کیا ہے سچائی کو جاننے کا؟ وہ خدا کا کلام ہے. خود کلام کو جانیں، پڑھیں اور سمجھیں، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ پاسٹر ٹھیک کلام سنا رہا ہے یا نہیں سنا رہا، یہ چرچ صحیح رسومات کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. یہ جو پانی چھڑکنے کا کام ہے نا، یہ روح القدس کرتا ہے اور یسوع کرتا ہے. ہمیں ان رسموں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ انسان کو، خدا کی قدرت کو آپ ایک بوتل میں لے آتے ہیں. جسٹ تھنک اباؤٹ دس. آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے، ابھی اس کی طرف ہم موو کریں گے، وہ ہے گریونگ دا ہولی اسپرٹ. مگر جو رسومات اور جو کام خدا نے نہیں کہے، آپ جب وہ کریں گے تو آپ روح القدس کو رنجیدہ کرتے ہیں. خدا کا پاک روح سچائی کا روح ہے. خدا کا پاک روح سچائی کو آپ کی زندگی میں لے کر آتا ہے. خدا کے کلام کی سچائیوں کو، یسوع مسیح جو کل کا کلام تھا، یسوع مسیح کو عزت اور جلال دیتا ہے. اور یہی کام روح القدس کرتا ہے. روح القدس ہمارے مردہ جسموں کو زندہ کر دیتا ہے اور ہمارے اندر کی ناپاکی کو دور کرتا ہے، ہمیں ٹرانسفارم کرتا ہے، ہمیں چینج کرتا ہے. جیسے ایک زور کی آندھی کا سناٹا، جب زور کی آندھی چلتی ہے ہر طرح کی چیز کو اٹھا کے لے جاتی ہے، اسی طرح روح القدس ہے. جب روح القدس آپ پر نازل ہوتا ہے، آپ کے اندر سکونت کرتا ہے. لیکن اس پر بھی غور کریں کہ ہماری ٹیبرنیکل، ہمارا زندگی، ہمارا بدن، کیا ہم اس، دیکھیں روح القدس آ کے آپ کو پاکیزگی کی طرف لے کر چلتا ہے. لیکن اگر آپ کے کام ٹھیک نہ ہو اور آپ روح کی آواز کو نہ سنیں اور خدا کی اوبیڈینس میں نہ چلیں، روح القدس از اے جینٹل پرسن. روح القدس ہم سے گریٹ انٹیمیسی چاہتا ہے. روح القدس ہم سے گریٹ انٹیمیسی ایسے ہی چاہتا ہے. خدا نے پہلے آپ سے محبت کی ہے. خدا کا کلام یہ کہتا ہے جب تم گناہ گار ہی تھے تو وہ تمہارے لیے آ گیا اور ہوا اور اس نے اپنی جان تمہارے لیے دی. ہم نے رائچیس زندگی اس لیے نہیں گزارنی کہ ہم نے کچھ ارن کرنا ہے. اس نے ہم سے پہلے محبت کی. ہم نے پاکیزہ زندگی اس لیے گزارنی ہے خدا کے شکر گزاری کے طور پہ کہ اس نے ہمارے لیے جو بڑا جلالی کام کیا. اور یہ سارے کام جو ہے، یہ خدا کا پاک روح ہمارا مددگار ہے جو ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم اوبیڈینٹ بھی بنے، ہم فرما بردار بھی بنے. جب ہم خدا کے پاک روح کی اوبیڈینس کرتے ہیں، ہمارے اندر ایک آہٹ ہوتی ہے. ہم جب پاک روح کی تحریک کو سنتے ہیں، ہم خدا کے پاک روح کی فرما برداری کرتے ہیں، تو عزیزو ہمارے دل کی آنکھیں روشن ہوتی جاتی ہیں. ہمارے اندر سے ہر طرح کی تاریکی دور ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جیسے یسوع مسیح میں پیوستہ رہتے ہیں، اسی طور سے ہم روح القدس میں پیوستہ رہیں. اور وہ پیوستہ ہم صرف اور صرف فرما برداری کر کے، دعا کے وسیلہ سے خدا کی حضوری میں آ کر خدا کے پاک روح کو موقع دے کہ وہ آپ کی زندگی میں گہرا کام کرے.
خدا کا پاک روح ہمیں زندہ کرتا ہے، نئی زندگی عطا کرتا ہے، ہمیں نئے سرے سے پیدا کرتا ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کے چیپٹر 6 کی 63 ورس میں ہے، زندہ کرنے والی تو روح ہے، جسم سے کچھ فائدہ نہیں، جو باتیں میں نے تم سے کہی وہ روح ہے اور زندگی بھی ہے۔ یوحنا کی انجیل 4 باب کی 17 آیت میں ہے، روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے، تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔ میرے عزیزو، خدا کا پاک روح ہمارے ساتھ ہوتا ہے، وہ ہمارے اندر ہوتا ہے، لیکن ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے، ابھی ہم گیت گا رہے تھے، روح جنبش کرتا ہے۔ جیسے پیدائش کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں کہ پانی کی سطح کے اوپر روح القدس جنبش کرتا تھا، اب وہی روح القدس پانی کی سطح پر نہیں بلکہ آپ کے اوپر جنبش کرتا ہے۔ خدا کا پاک روح آپ کے اندر رہتا ہے اور وہ رہنا چاہتا ہے۔ خدا کا پاک روح اب کسی ہیکل میں اور خیمہ اجتماع میں نہیں موجود، خدا کا پاک روح اب مقدسین کے درمیان میں، کلیسیا کے اندر، اور ہمارا بدن خدا کا مقدس ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ یہ بدن تمہارا نہیں ہے، یسوع مسیح نے اپنی جان دے کر، خون بہا کر اس کو مول لے لیا۔ اب یہ بدن خدا کا جلال ظاہر کرنے کے لیے ہے، اب یہ بدن خدا کی ٹیبرنیکل ہے، یہ بدن خدا کا مقدس ہے، یہ بدن، اس کے اندر خدا کا پاک روح رہتا ہے۔ کیا آپ تیار ہیں کہ خدا کا پاک روح آپ کے اندر آئے؟ کیا آپ اپنے دل میں اس کو جگہ دینے کے لیے تیار ہیں؟ عزیزو، اس بات کو سمجھ لیں کہ آپ کے اوپر ایک بڑی رسپانسبلٹی ہے، اور وہ رسپانسبلٹی یہ ہے، آپ کے گھر میں جب کوئی گیسٹ آتا ہے، کوئی میزبان آتا ہے، تو پھر آپ کو فکر پڑ جاتی ہے۔ اب آپ کے اندر اور آپ کے گھر کے اندر اور آپ کے دل کے اندر یسوع آ کے رہنا چاہتا ہے، روح القدس سکونت کرنا چاہتا ہے۔ کیا آپ کے دل میں اس کے لیے جگہ ہے؟ یا خدا کا پاک روح جب آ کے ہمارے اندر مٹیریلزم کو، دنیا داری کو، دنیا کی باتوں کو، دنیا کی سوچوں کو دیکھتا ہے تو وہ رنجیدہ ہوتا ہے؟ آپ میں سے کتنے سمجھتے ہیں کہ وہ پاک روح سے بھرے ہوئے، پاک روح کے اندر؟ عزیزو، آج کل کی کلیسیا تقریباً 90%، 100% لوگ سب کے سب یہی کہتے ہیں کہ ہم پاک روح سے بھرے ہوئے ہیں۔ میں ہرگز یہ نہیں کہتی کہ آپ پاک روح سے نہیں بھرے ہوئے، یہ تو خدا کا فضل ہے جو یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے، اس کے اندر پاک روح کا کام شروع ہوتا ہے۔ آج ہم غور اس پر نہیں کریں گے کہ پاک روح سے کون بھرا ہے اور پاک روح سے کون نہیں بھرا۔ ہم غور اس بات پہ کریں گے کہ کہیں ہم نے روح القدس کو رنجیدہ تو نہیں کیا۔ ہمارا جو ابھی مین جو حوالہ ہے وہ افسیوں 4 باب ہے۔ ہم اس بات کو سوچیں اور دیکھیں کہ ہم نے روح القدس کو رنجیدہ تو نہیں کیا۔ ہم جو جسم کے اندر زندگی گزارتے ہیں، ہم اس بات پر غور کریں، روح القدس ہمارے اندر ہے، روح القدس ہمارے اندر سکونت کرتا ہے۔ کیا ہم روح القدس کی آواز کو سن رہے ہیں؟ کیا ہم روح القدس کی فرما برداری کر رہے ہیں؟ یہ سوال بہت ضروری ہے۔ اسی سے آپ جان جائیں گے کہ آپ روح کے موافق زندگی گزار رہے ہیں یا جسم کے موافق زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا آپ روح القدس کی آواز کو سنتے ہیں؟ روح القدس ہر دفعہ آڈیبل وائس میں بات نہیں کرتا۔ روح القدس آپ کے اندر ایک پرومپٹنگ کرتا ہے، پرومپٹ
ایک آہٹ ہوتی ہے، ایک ہلکی سی ایک وہ آواز نہیں ہوتی، لیکن وہ آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑتا ہے۔ روح القدس آپ کو روکتا ہے، اور اگر آپ اس وقت روح القدس کی آواز کو سن لیں، اور روح القدس جو آپ سے کہنا چاہتا ہے، اور روح القدس جس کام سے آپ کو روک رہا ہوتا ہے، اگر آپ رک جائے تو پھر آپ کی زندگی کے اندر روح کا کام اور گہرے طور سے ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ روح القدس بہت جینٹلی ہمارے اندر کام کرتا ہے۔ روح القدس یہ چاہتا ہے کہ جیسے وہ ہم سے پیار اور محبت کرتا ہے، ہم بھی اسی طور سے اس سے محبت کریں اور پیار کریں۔ دیکھیے افسیوں 4 باب اور اس کی 30 ورس میں لکھا ہے، خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو جس سے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی۔ عزیزو، اس بات کو سمجھ لیں کہ خدا کا کلام جب ہمیں یہاں پر کہہ رہا ہے خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو جس سے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم بہت سی چیزوں کے اندر پاک روح کو رنجیدہ کرتے ہیں۔ رنجیدہ کرنے کا مطلب ہے جیسے آپ کسی شخص کو دکھ دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ہرٹ کرتے ہیں، اور وہ کس کس طور سے ہرٹ کرتے ہیں، اسی باب کے اندر اس کا جواب بھی موجود ہے۔ ہم 17ویں آیت سے دیکھیں گے، اس لیے میں یہ کہتا ہوں اور خداوند میں جتائے دیتا ہوں کہ جس طرح غیر قومیں اپنے بیہودہ خیالات کے موافق چلتی ہیں، تم آئندہ کو اس طرح نہ چلنا، کیونکہ ان کی عقل تاریک ہو گئی ہے اور وہ اس نادانی کے سبب سے جو ان میں ہے، اور اپنے دلوں کی سختی کے باعث خدا کی زندگی سے خارج ہے۔ انہوں نے سن ہو کر شہوت پرستی کو اختیار کیا تاکہ ہر طرح کے گندے کام حرص سے کریں۔ اب پالوس رسول افسیوں کی کلیسیا کو یاد دلاتا ہے 20ویں آیت میں، مگر تم نے مسیح کی ایسی تعلیم نہیں پائی، بلکہ تم نے اس سچائی کے مطابق جو یسوع میں ہے اسی کی سنی، اور اسی میں یہ تعلیم پائی ہوگی کہ تم اپنے اگلے چال چلن کی اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو جو فریب کی شہوتوں کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہے، اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ، اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے۔ ابھی جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے، ابھی پہلے اس پر غور کرتے ہیں پھر آگے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ پالوس رسول کلیسیا کو یہ کہتا کہ روح القدس کو رنجیدہ نہ کرو، پالوس رسول ان کو جو یہ پہلے بھی 3 ابواب ہے اس کے اندر وہ بتاتا ہے کہ خدا نے تمہارے لیے کیا کیا ہے، کیا نجات کا کام تمہارے لیے کیا ہے، یسوع مسیح کو بھیج کر، کفارہ دے کر، خون بہا کر اس نے تمہیں نئی زندگی عطا کی ہے۔ اور اس بات کو سمجھ لیں کہ جب وہ یہ کہتا ہے کہ اپنی پرانی انسانیت کو اتار ڈالو، وہ پرانی انسانیت یسوع مسیح میں اتاری جاتی ہے، اور یہ کام روح القدس کرتا ہے کہ وہ آپ کے اندر سے ہر طرح کا پرانا چال چلن، کیونکہ جب آپ کی جو پرانی انسانیت ہے اس کے اندر کل بھی ہم نے پڑھا جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتا ہے۔ آج اس باب کے اندر ذرا تفصیل سے بیان کر دیا گیا ہے کہ یہ جسمانی خیالات ہوتے کیسے ہیں۔ اب آپ سب کہیں کہ بڑے اچھے خیالات ہوتے ہیں کیونکہ ہم سب جسمانی ہیں اور ہم جسم کے اندر ہیں اور ہمارے خیالات تو برے نہیں ہو سکتے، لیکن خدا کا کلام ایک سچائی کو بیان کرتا ہے کہ جو جسمانی ہے اس کے خیالات جسمانی ہیں،
اور یہ خیالات برائی کے خیالات ہے، کیونکہ جو جسم کی سنتا ہے اس کے اندر گندگی ہے، اس کے اندر تاریکی ہے۔ یہ حوالہ یہ بتا رہا ہے کیونکہ بیہودہ خیالات کے موافق چلتی ہیں۔ جب ہماری زندگی کے اندر بیہودہ خیالات ہوں تو پھر وہ بیہودہ خیالات یہ کرتے ہیں کہ ان کی عقل کو تاریک کر دیتے ہیں اور ان کے دلوں کو سخت کر دیتے ہیں۔ بیہودہ خیالات، بیہودہ باتیں، جھوٹ بولنا، چوری کرنا، گندی بات اپنے منہ سے نکالنا، تلخ مزاجی، یہ سب باتیں جسم سے تعلق رکھتی ہیں۔ خدا کا کلام ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ تم نے یسوع مسیح کی ایسی تعلیم نہیں پائی کہ تم گندگی اور گندی باتیں اور جھوٹ بولو۔ خدا کا پاک روح آ کر یہی تو قدرت کا کام کرتا ہے کہ یسوع مسیح کے نام میں وہ پرانی انسانیت کو آپ کے اوپر سے اتارتا ہے، اور جب ہم توبہ کرتے اور بپتسمہ لیتے ہیں، یہ نجات کا پہلا قدم ہے جو ہم خدا کی طرف بڑھاتے ہیں، اور اس وقت سینکٹیفیکیشن کا کام، پاکیزگی کا کام آپ کی زندگی کے اندر شروع ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ تعلیم لینا چھوڑ دیں، آپ چرچ کے ساتھ رفاقت رکھنا چھوڑ دیں، تو پھر کس طور سے آپ کلام میں ترقی کریں گے؟ کس طور سے آپ روح القدس سے اور بھریں گے؟ کیونکہ کلام ہمارے اندر پاک روح کی حضوری کو لے کر آتا ہے، اور خدا کا کلام ہمیں جب دھوتا اور پاک کرتا ہے تو یہ روح کا کام ہے۔ جب میں نے یہ آیت پڑھی کہ یسوع کی باتیں روح بھی ہیں اور زندگی بھی ہیں، جب کلام زندہ ہے تو اس کلام کے اندر روح بھی موجود ہے۔ کلام کو بولیں، کلام کو پڑھیں، کلام کی فرما برداری کریں، اور پھر دیکھیں کلام آپ کو کس طور سے بدلتا اور تبدیل کرتا ہے، آپ کی پرانی انسانیت کو اتار دیتا ہے۔ یہ پرانی انسانیت، کلام یہ کہتا ہے کہ پرانی انسانیت کو اتار ڈالو جو فریب کی شیوتوں کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہے۔ اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنو، یہ ہے روح القدس کا کام۔ روح القدس آ کر ہمارے اندر سے ہر طرح کی برائی اور گندگی کو، پرانی انسانیت کو پورے طور سے اتار دیتا ہے۔ عزیزو، اس بات کو سمجھ لیں کہ مسیح کے قد کے اندازہ تک پہنچنے کے لیے آپ خود سے کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ جب تک اپنی عقل پہ چلیں گے تو آپ کی عقل جو ہے وہ گندی دھجیوں کی مانند ہے۔ جب تک اس کے اندر روح القدس کی قدرت نہ آئے، کیونکہ روح القدس کی قدرت آپ کی اس پرانی عقل کو پاک روح کے تابع کرتی ہے، آپ کی عقل کی روحانی حالت کو بدلتی ہے، اور جب تک آپ جسم کے مطابق زندگی گزاریں گے اور پرانی انسانیت کو لے کے ساتھ ساتھ چلیں گے۔ آج کے مسیحی ایسے ہیں جنہوں نے توبہ کر لی ہے، بپتسمہ لے لیا ہے، مگر ابھی بھی پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ ایک قیدی ہے جس نے قیدیوں کا لباس، آپ نے دیکھا قیدی کیسا لباس پہنتے ہیں؟ جب تک وہ قید کے اندر ہوتے ہیں انہوں نے وہ لباس پہننا ہوتا ہے۔ اب اس قیدی کو رہا کر دیا گیا ہے، اس کو اجازت ہے کہ وہ جیل کے دروازے اس کے لیے کھل گئے ہیں، اور وہ اسی کپڑوں کے اندر، قیدی والے کپڑوں کے اندر وہی پہنے رکھتا ہے وہ کپڑے، اور باہر ایک آزاد شخص کی طرح پھر رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ حالت ہے ایسے مسیحوں کی جو توبہ کر لیتے ہیں، بپتسمہ لے لیتے ہیں، لیکن اپنے پرانے کپڑے نہیں اتارتے۔ اور یہ کپڑے کیا کون اتارتا ہے؟ روح القدس اتارتا ہے۔ روح القدس آپ کو ایک نئی پوشاک دیتا ہے۔ روح القدس آپ کی عقل کی روحانی حالت کو بدلتا اور تبدیل کرتا ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے تم میں مسیح کی عقل ہے۔ کس کس کے اندر مسیح کی عقل ہے؟ توبہ کریں آج ہم سب، ہم جو اپنی عقل پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم جو کہتے ہیں we have the wisdom، خدا کا کلام کہتا ہے دنیا کی عقل نیست ہو جائے گی۔ ایک ہی عقل ہے، وہ عقل جو خدا کا پاک روح بخشتا ہے، وہ آسمانی حکمت جو روح القدس کے وسیلہ سے انسان کے اور کلیسیا کے اندر آتی ہے، وہ پاک ہے، وہ
کو ہم ایمانداروں کے اندر اور وہ جو روحانی لوگ ہیں ان کے اندر مسیح کی عقل موجود ہوتی ہے۔ خدا کا پاک روح یہ کام کرتا ہے، وہ پرانی انسانیت، وہ کلام یہ کہہ رہا ہے پرانی انسانیت کو اتار ڈالو اور نئی انسانیت کو پہنو۔ یہ نیا انسان کیسا ہے؟ یہ نیا انسان خداوند یسوع مسیح کی باتوں کو سنتا اور خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کو لیتا ہے۔ یہ جو کپڑوں کی تبدیلی ہے، یہ پرانے انسان سے نئے انسان کی تبدیلی، مسیح کے وسیلہ سے نئی زندگی کے اندر چلنا۔ تم راست باز تو بن گئے، لیکن تم نے راست بازی کے مطابق اپنی زندگی کے اندر پھل پیدا کیا۔ کیا ابھی بھی تم پرانے خیالات کے مطابق زندگی گزار رہے ہو؟ جب یہ حوالہ پولس رسول لکھتا ہے تو وہ ان کو یہی تو یاد دلانا چاہتا ہے کہ تم اب غیر قوموں والے کام چھوڑ دو، کیونکہ تم نے مسیح کی ایسی تعلیم نہیں پائی۔ نئی انسانیت، نیا انسان، اور جب نیکودیمس کی مثال بھی ہم نے دیکھی، جب ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں تو یہ ہماری حالت ایسی ہے کہ اس کو ہر وقت یسوع کے قدموں میں بیٹھنے کی ضرورت ہے، اس کو ایجوکیٹ ہونے کی ضرورت ہے، اس کو روح القدس اور کلام سے یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ یسوع کیا باتیں کرتا تھا، یسوع مجھے کیا سکھانا چاہتا ہے، یسوع میری کون سی کن باتوں میں تربیت کرنا چاہتا ہے۔ ہم تربیت پذیر نہیں ہوتے۔ یہ چھوٹی سی بیٹی ہے آریہ، اس کو تربیت کی ضرورت ہے، اس کو ضرورت ہے کہ اس کو صحیح اور غلط کی پہچان بتائی جائے، اس کی تربیت کی جائے، اس کو دیکھا جائے کہاں پہ یہ صحیح چل رہی ہے، کہاں پہ نہیں چل رہی۔ یہ عمر ہے 2 سال 3 سال کے بچے کی، جہاں پر آپ اس کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، تربیت دیتے ہیں۔ ہم نئے سرے سے پیدا ہو کر روح القدس سے تربیت لیتے ہیں، ہم روح القدس کی فرما برداری کرتے ہیں، اور اگر ہم روح القدس کی فرما برداری نہیں کریں گے تو وہ کس طور سے از اے جنٹل پرسن، وہ آپ کی مرضی، آپ کو زبردستی نہیں وہ جو ہے کھینچے گا۔ روح القدس دیکھتا ہے کہ کس طرح یہ شخص میرے قدموں میں، خدا کے قدموں میں آتا ہے۔ جب آپ پاک روح کو اپنی زندگی میں کام کرنے کا موقع دیں گے، جب آپ روحانی محفلوں میں آئیں گے، جب آپ کلام پڑھیں گے، دعا کریں گے، روحانی گیت گایا کریں گے اور گناہ سے بچے رہیں گے، تو پھر آپ پاک روح کو موقع دیتے ہیں کہ وہ میری زندگی کے اندر کام کریں۔ ہم اب اگلا حصہ پڑھتے ہیں 25ویں آیت سے۔ یہ جو حصہ ہے یہ ہمارے اس سوال کا جواب دیتا ہے کہ ہم روح القدس کو کیسے رنجیدہ کرتے ہیں۔ پہلی بات روح القدس کو رنجیدہ کرنے کی وہ یہ ہے، جب ہماری گفتگو درست نہیں ہوتی، جب ہم ایسی باتیں اپنی زبان سے نکالتے ہیں جو کہ غیر مناسب ہوتی ہیں۔ جھوٹ بولنا چھوڑ کر ہر ایک شخص اپنے پڑوسی سے سچ بولے، کیونکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے عضو ہیں۔ جب ہم سچ نہیں بولتے تو ہم پاک روح کو رنجیدہ کرتے ہیں۔ باتوں کو مڑوڑ کر پیش کرنا، ہاں کی جگہ ہاں نہ کہنا، نہ کی جگہ نہ کہنا، اور ایک درمیانی راستہ اختیار کرنا، اس کو کہتے ہیں کہ یہ سچ نہیں ہے، یہ پورا سچ نہیں ہے۔ خدا نے ہمیں یہی تربیت دی اپنے شاگردوں کو پہاڑی واس کے اندر، ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ۔ ہم اپنی باتوں سے روح القدس کو رنجیدہ کرتے ہیں۔ شیطان کا کام ہے جھوٹ بلوانا ہمارے سے۔ شیطان کلام کو ہی مڑوڑ کر پیش بھی کر دیتا ہے، جیسے باغ عدن کے اندر اس نے ہوا کو ورگلا دیا۔ وہ جھوٹ ہے، وہ جھوٹ کا باپ ہے۔ تو جو جھوٹ بولتا ہے وہ کس کو خوش کرتا ہے؟ شیطان کو خوش کرتا ہے۔
تو روح القدس تو اس سے خوش نہیں ہو سکتا. غور کیجئے کہ ہم روح القدس کو رنجیدہ تو نہیں کر رہے. دوسری بات، ہمارا غصہ پاک روح کو رنجیدہ کرتا ہے. 26 ورس میں ہے، غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو. گناہ کیا ہے؟ جب ہمارا غصہ لمبا ہوتا جاتا ہے، جب ہم اس غصے کو جلدی سے ترک نہیں کرتے، جب ہم غصے کو موقع دیتے ہیں کہ وہ ہمارے اندر گناہ کو لے کر آئے. گناہ کیا ہے؟ خدا کی نافرمانی. غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو. خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ غصے کو اتنا پرولونگ نہ کرو، اتنا لمبا نہ کرو کہ وہ گناہ بن جائے. سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی نہ رہے. اس پر غور کریں. ہم نے روح القدس کو کہیں رنجیدہ تو نہیں کیا اپنے غصے سے، اپنی خفگی سے، اپنی ناراضگی سے. اور اگلی آیت میں لکھا ہوا ہے ہم روح القدس کو کیسے رنجیدہ کرتے ہیں؟ جب ہم ابلیس کو موقع دیتے ہیں. 27 ورس میں لکھا ہے ابلیس کو موقع نہ دو. ابلیس کو ہم نے کھلی چھوٹ دی ہوتی ہے، اور ساتھ ہم یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں ہم پاک روح سے بہت بھرے ہوئے لوگ ہیں، ہم روحانی لوگ ہیں. توبہ کریں آج سب. ابلیس کو موقع دینے کا مطلب کیا ہے؟ جھوٹ بولنا، سچائی کے راستے پر نہ چلنا. اگلی بات جو لکھی ہوئی ہے 28 ورس کے اندر، وہ ہے چوری کرنے والا پھر چوری نہ کرے بلکہ اچھا پیشہ اختیار کر کے ہاتھوں سے محنت کرے تاکہ محتاج کو دینے کے لیے اس کے پاس کچھ موجود ہو. تھوڑے سے منافع کے لیے ہم چوری کرنے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں. خدا کا پاک روح اگلی آیت میں جا کے جو ہم نے 30ویں آیت پڑھی تھی، ان سب باتوں کے کرنے کے بعد پولس رسول لکھتا ہے روح کو رنجیدہ نہ کرو. تو اس کا مطلب یہ ہے جھوٹ بولنا، غصہ کرنا، گناہ کو موقع دینا، نامعافی اپنے اندر ہو، ابلیس کو موقع دیں، اور چوری. یہ سب باتیں کیا کرتی ہیں؟ یہ ہمارے اندر سے پاک روح کو رنجیدہ کرتی ہیں، بجھاتی ہیں. اگلی بات لکھی ہوئی ہے کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے. غور کریں کون کس کس کے منہ سے گندی باتیں نکلتی ہیں، بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے اچھی ہو تاکہ اس سے سننے والوں پر فضل ہو. اب گندی بات کون سی ہے؟ جس پر دوسرے پر فضل نہ ہو، جس بات کے کرنے سے دوسرے کی پرسنالٹی پر ہم تہمت لگاتے ہیں اور اس کی زندگی کو ہم برا بھلا کہتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں، گندی بات اپنے منہ سے نکالتے ہیں. ہم دوسرے شخص کی زندگی کو ڈسٹرائے کرتے ہیں، تباہ کرتے ہیں اپنے منہ کی باتوں سے. ہمارے منہ کے اندر سے ایسی باتیں نکلتی ہیں جو زندگی کو نہیں بلکہ موت کو پیش کرتی ہیں، اور وہ باتیں فضل کی باتیں نہیں ہوتی. فضل یہ ہے کہ جو خدا کا فضل آپ پر ہوا، آپ گناہگار تھے، آپ کے اوپر خدا کا یہ فضل ہوا. اس کی بخشش یہ ہوئی کہ جب تم گناہگار ہی تھے تو اس نے اپنے بیٹے کو تمہارے لیے قربان کر دیا اور اس دنیا میں بھیجا. خدا نے اپنی محبت کو آپ کے اوپر ظاہر کیا. آپ جب گناہگار ہی تھے تو اس نے محبت کو ظاہر کر دیا. تو جب کسی دوسرے کے اندر ہم گناہ کو دیکھتے ہیں تو ہمارے منہ سے فضل کی بات نکلے، ہمارے منہ سے ایسی بات نکلے جو اس کی بہتری اور ترقی کا باعث بنے، اس کو اٹھانے کا باعث بنے، نہ کہ اس کو گرانے کا باعث بنے. جو 31 ورس ہے اس کو دیکھیے. ہر طرح کی تلخ مزاجی اور قہر اور غصہ اور شور و غل اور بدگوئی ہر قسم کی بدخواہی سمیت تم میں سے دور کی جائے. یہ جو تلخ مزاجی ہے یہ ایک پوائزن ہے،
پوائزن پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ زہر. یہ زہر آپ کے رویے کو بدلتا ہے، آپ کی گفتگو کو، آپ کے انداز کو، اور آپ کا رویہ دوسروں کے ساتھ بدل دیتا ہے. تلخ مزاج شخص کبھی روح القدس کو خوش نہیں کر سکتا. تلخ مزاج شخص کے روح القدس کو رنجیدہ کرتا ہے. قہر، غصہ، شور و گل، بدگوئی، اس پر غور کریں. دیکھیں جو آپ بیٹھ کر یہ گپے لگاتے ہیں اور بیٹھ کر بدگوئیاں کرتے ہیں، گوسپنگ ہوتی ہے، اور پھر ابھی پیچھے بھی میں آپ کو یہ بات بتا رہی تھی کہ بعض اوقات ایسے ٹونٹنگ جملے کچھ لوگ اپنے منہ سے نکالتے ہیں. یہ ٹونٹنگ جملے، آپ نے میرے لیے دعا نہیں نہ کی، بس ٹھیک ہے، پھر ہم اور پاسٹر سے جا کے دعا کروا لیں گے. Is it a good sentence to say to a pastor? اس کے اندر آپ کو غصہ اور ٹونٹ نظر آ رہا ہے؟ یہ مجھے کسی نے نہیں کہا، ایسا نہ سمجھیے گا، لیکن کسی اور سینئر پاسٹر کو ایسے کہا گیا اور مجھے بہت برا لگا اور افسوس ہوا. یہ ٹونٹنگ جملے ہم دیکھیں، یہ ٹونٹ ہم چرچ میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور یہ ٹونٹ ہم اپنے رشتوں کے اندر بھی استعمال کرتے ہیں. پھر تو نے میرا یہ کام نہیں کیا نا، ہن ویکھ نہیں، پھر ہن ویکھی میں کی کراں گا. اس کے اندر ہمارا غصہ، ہماری پرائڈ. اپنی گفتگو پر غور کریں. ہم باتوں سے کسی کو زندگی بھی دے سکتے ہیں اور ہم باتوں سے کسی کو موت بھی دے سکتے ہیں. لیکن یہاں پر ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ ہماری باتیں، ہمارا غصہ اور غصے کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی کے اندر جو گناہ ہوتا ہے وہ روح القدس کو رنجیدہ کرتا ہے. اب پالوس یہ کہہ رہا ہے کہ خدا کے روح کو رنجیدہ نہ کرو. اب پاک روح کو رنجیدہ کیوں نہیں کرنا؟ سوچیں اس بات پر. کیونکہ تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی ہے. روح القدس تمہاری زندگی کے اندر تمہاری نجات کا نشان ہے، پیانہ ہے، مہر ہے. اس کو رنجیدہ نہ کرو، کیونکہ اسی روح نے آخری دن تمہیں مردوں میں سے زندہ کرنا ہے. ہم اور بھی دیکھیں، یہ جو زندگی ہے روح القدس کو رنجیدہ کرنے والی زندگی، یہ بالکل ایسی زندگی ہے جیسے فقی فریسیوں کی زندگی تھی. وہ منہ سے خدا کی تعظیم کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، مگر ان کے دل برائی سے بھرے ہوئے تھے. جب ہم ایسی راست بازی گزار رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک راست بازی کا لبادہ اوڑھا ہوتا ہے، اور ہمارے اندر ہڈن سنز ہوتے ہیں، پوشیدہ گناہ، یہ پوشیدہ گناہ، یہ پوشیدہ خیالات ہم پاک روح کو رنجیدہ کرتے ہیں. اور جب ہم پاک روح کو رنجیدہ کر دیتے ہیں تو پھر پاک روح کی آواز کو سننا بند کر دیتے ہیں. پھر ہمیں پاک روح کی آواز نہیں سنائی دیتی. پھر ہم پاک روح کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتے، ہم روح کے موافق نہیں چل سکتے. پھر ہم اپنی عقل پر چل رہے ہوتے ہیں، اور شیطان اس ڈسیپشن کو، اس دھوکے کو ہماری زندگی میں لاتا ہے. نہیں، تم روح کے موافق چل رہے ہو، یہ سارے ڈیسیژنز جو تم لے رہے ہو یہ بالکل ٹھیک ہے. شیطان کو ہم موقع دیتے ہیں. کیا لکھا ہوا ہے؟ ابلیس کو موقع نہ دو. جب آپ کے منہ سے گندی باتیں نکلیں گی، جھوٹ بولیں گے. انگلش کے اندر بڑے زبردست ورڈز تھے جب میں پڑھ رہی تھی. سلنڈر اور there were so many، بہت سارے ایسے الفاظ تھے جو لکھے ہوئے تھے سپیچ کے لیے، جو گندی باتیں جو ہم اردو میں سمپل سا ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، بےہودہ باتیں ہمارے منہ سے نکلتی ہیں، جو باتیں دوسرے کے اوپر فضل نہ لائیں اور اس کے لیے سلامتی نہ لے کر آئیں، وہ تمام باتیں جو ہیں روح القدس کو رنجیدہ کرتی ہیں. دوسرے شخص پر جو اثر ہونا ہی ہونا ہے، آپ نے اپنی روحانی زندگی کو تباہ کر لیا. عزیزو، ہم فقی فریسیوں جیسی راست باز زندگی نہ گزاریں. متی کی انجیل میں یسوع مسیح نے پہاڑی واز میں کہا کہ اگر تمہاری راست بازی فقی فریسیوں کی راست بازی سے بڑھ کر نہ ہوگی
تو تم آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اگر تم ایک صرف ظاہری پاکیزگی گزار رہے ہو اور خدا کے حضور پہ خدا کا پاک روح سب سے زیادہ آپ کو پتہ ہے کون جانتا ہے؟ خدا کا پاک روح، خدا آپ کو جانتا ہے۔ ہم آپ کی سوچے خیالات نہیں جانتے، خدا کا پاک روح آپ کی سوچے خیالات اور دل کی گہری باتوں کو جانتا ہے۔ خدا کا پاک روح آپ سے محبت کرتا ہے۔ جب یسوع مسیح نے یہ وعدہ کیا کہ دنیا کے آخر تک میں تمہارے ساتھ رہوں گا، تو یہ روح القدس کا وعدہ ہے۔ وہ روح القدس کی صورت میں ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہمیں روح القدس کی سکونت ہمارے اندر کرتا ہے، روح القدس ہمارے ساتھ ہوتا ہے، روح القدس ہمارے اندر ہوتا ہے۔ ہم نے کلام کو یہاں سے بولنا اور سیکھنا شروع کیا تھا۔ اب یہ دیکھیں کہ ہم وی آر دا ہوسٹ ٹو دا ہولی اسپرٹ، ہم میزبان ہیں، ہمارا بدن خدا کا مقدس ہے، خدا کا پاک روح تم میں بسا ہوا ہے۔ اب اس بات پر ایمانداروں غور کرو، یہ کلام کا حوالہ پورا اس لیے پڑھا گیا کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ ہم نے روح القدس کو رنجیدہ تو نہیں کیا۔ ہم جو آواز، اگر ہم نے روح القدس کو رنجیدہ کیا ہے تو روح القدس خاموش ہو جاتا ہے۔ ایک دو اور حوالے دیکھیں گے جہاں پر ہمیں یہ پتہ چلے گا۔ پہلا تسلنیکیوں نکالیے 5واں باب اور 19ویں آیت۔ یہاں پہ کیا ورڈ لکھا ہوا ہے اس کو یاد رکھیں، رنجیدہ، روح القدس کو رنجیدہ نہ کرو۔ انگلش میں ہے ڈو ناٹ گریو دا ہولی اسپرٹ۔ جی کوئی پڑھنے میں مدد کرے گا؟ پہلا تسلنیکیوں 5واں باب 19ویں آیت۔ ہاں جی دیکھیں کتنی چھوٹی سی آیت ہے، روح کو نہ بجھاؤ۔ اب دیکھیے یہاں پر سمجھیے اس بات کے ڈفرنس کو، روح القدس کو رنجیدہ کرنا اور روح کو بجھانا، ان دونوں باتوں کو سمجھیے۔ ہم نے روح کو رنجیدہ کرنے پر پورا چیپٹر پڑھ لیا، کس طور سے ہم روح کو رنجیدہ کرتے ہیں۔ اب روح کو بجھانا جو ہے وہ کیا ہے؟ جیسے ایک آگ کو ہم بجھاتے ہیں، اس کے آگ کو کیسے بجھایا جاتا ہے؟ پانی ڈال کے اس کو بجھایا جاتا ہے۔ جب ہم اپنی زندگی کے اندر روح القدس کے فائر کو، روح القدس کی قدرت کو، روح القدس کے گفٹس کو ہم بجھاتے ہیں، ایسے ہی ہے جیسے ایک آگ کے اوپر پانی چھڑکا جاتا ہے، اور جب ہم پاک روح کی آواز کو سن رہے ہوتے ہیں، پاک روح کی آگاہی کو، ہمیں وہ کوئی گفٹ بھی دے رہا ہوتا ہے۔ گفٹ کا ابھی گفٹس پر تو ہم نے بات ہی نہیں کی۔ روح القدس جب ہمارے اندر روح کی نعمتوں کو لاتا ہے تو ہم ان کو جب بجھاتے ہیں، اور جب روح القدس ہمارے اندر پھل کو پیدا کرتا ہے، وہ ہمارے اندر صبر کو لانا چاہتا ہے، لیکن ہم صبر کو پورا کام نہیں کرنے دیتے، ہم صبر کو بجھا کر اپنی تیزی دکھاتے ہیں۔ خدا کا پاک روح کہتا ہے نہیں، تو محبت سے، صبر سے، تحمل سے کام لے، لیکن ہم اس کو بجھاتے ہیں، اس فروٹ کو اپنی زندگی میں کام نہیں کرنے دیتے۔ یہ ہے روح کو بجھانا۔ خدا کا پاک روح ہمیں گفٹ دیتا ہے، وہ ہمیں غیر زبانوں کا گفٹ دیتا ہے، وہ ہمیں کلام کا گفٹ دیتا ہے، وہ ہمیں نبوت کا گفٹ دیتا ہے، وہ ہمیں حکمت کا گفٹ دیتا ہے، روح میں امتیاز کا گفٹ دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ روح القدس ہمارے اندر پاکیزگی کو اور فرما برداری کو لانا چاہتا ہے، لیکن ہم اس کو ریزسٹ کرتے ہیں۔ ہم اسپرچول گفٹس کو ایکسرسائز نہیں کرتے، ہم ان کو اپنی زندگی میں کام نہیں کرنے دیتے، ہم محبت کو اپنا پورا کام نہیں کرنے دیتے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم روح کو بجھاتے ہیں۔ کچھ لوگ کو خدا غیر زبان دے رہا ہوتا ہے لیکن وہ دبا کے رکھتے ہیں، بجھاتے ہیں اس کو گفٹ کو ریلیز نہیں کرتے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے خدا کا پاک روح چاہتا ہے آپ گھنٹوں بیٹھ کے دعائیں کریں، گھنٹوں بیٹھ کے پرستش کریں، آپ 5-10 منٹ میں بجھا دیتے ہیں اس فائر کو، اس بیداری کے کام کو جو خدا روح کا پاک روح آپ کے اندر کرنا چاہتا ہے۔ اب گریونگ میں اور اس کے اندر کوئنچنگ میں کیا فرق ہے؟ روح کو رنجیدہ کرنا اور روح کو بجھانا۔ روح کو رنجیدہ کرنا
جب ہماری زندگی کے اندر نمایاں گناہ موجود ہوتا ہے، تلخی، جھوٹ، چوری، گناہ، ابلیس کو موقع دیا ہوا ہے ہم نے نئی انسانیت کو قبول کر لیا ہے، لیکن نئی انسانیت کے مطابق زندگی بسر نہیں کر رہے، تو یہ ہے روح کو رنجیدہ کرنا اور روح کو بجھانا۔ جب ہم اسپرچول گفٹس کو اگنور کرتے ہیں، ہم خدا کے روح کے پھل کو، روح کی نعمتوں کو ہم اپنے اندر کام نہیں کرنے دیتے۔ عزیزو، خدا ہمیں اپنے پاک روح سے بھرنا چاہتا ہے۔ خدا کی ابتدا سے یہ خواہش تھی ٹو ہیو فیلوشپ، اور خداوند نے یہ انتظام، اپنا نجات کا انتظام اسی لیے کیا، اپنے بیٹے کو اسی لیے بھیجا، قربانی اسی لیے دی، نئے عہد کو پورا کیا، تاکہ آپ خداوند ساؤتھ فرما کر آپ کو ہولی اسپرٹ کا گفٹ عطا کرے۔ ایک اور آیت ہے جو بہت ہی زیادہ سخت آیت ہے، عبرانیوں اس کا 10واں باب اور اس کی 29 ورس میں لکھا ہے، تو خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا اور عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا ناپاک جانا۔ ابھی ادھر تک ہی میں آیت کو پڑھتی ہوں۔ لکھا ہوا ہے کہ خدا کے بیٹے کو پامال کیا اور عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا۔ ہم سب کے اوپر یسوع نے اپنے عہد کا خون لگایا ہے، اس نے صلیب سے اپنا خون بہا دیا ہے، لیکن جو فضل آپ پر ہوا، اور اگر آپ اس عہد کے خون کو جس سے آپ پاک ہوئے تھے ناپاک جانتے ہیں اور فضل کے روح کو بے عزت کیا، فضل کے روح کو بے عزت کیا، it is something very hard word، یہ بہت ہی سخت الفاظ ہیں جو خدا کے کلام میں لکھے ہوئے ہیں کہ ہم اس کے عہد کے خون کو، جو پاک خون ہے جو ہماری نجات کے لیے بہایا گیا، اس کو اگر ہم ناپاک جانتے ہیں، اور خدا کا فضل جو ہوا، جو ہم پہ پاک روح کا گفٹ بخشا گیا، اگر اس کو ہم اپنے کاموں سے، گناہ سے، ناپاکی سے، نافرمانی سے روح القدس کو بے عزت کرتے ہیں، کیونکہ اسے ہم جانتے ہیں جس نے فرمایا کہ انتقام لینا میرا کام ہے، بدلہ میں ہی دوں گا، اور پھر یہ کہ خداوند اپنی امت کی عدالت کرے گا۔ زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑنا ہولناک بات ہے۔ عزیزو، ہم اس بات کو سمجھیں کہ انتقام لینا ہمارا کام نہیں ہے، گالی گلوچ کرنا، اپنا مقدمہ خود لڑنا، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم خدا کے پاک روح کو موقع دیں، خدا کے پاک روح کو کام کرنے دیں کہ خدا کا پاک روح ہماری زندگی میں بھی کام کرے اور دوسروں کی زندگی میں بھی کام کرے۔ عزیزو، اس کلام کے وسیلہ سے ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں گے، اور خدا کے پاک روح جو زندہ پاک روح ہے، جو آپ کے ڈیڈ حالت کو، مردہ جسم کو، جو گناہ کی وجہ سے مردہ ہے، جس میں تاریکی ہے، خداوند یسوع کے نام میں، یسوع کے خون کے وسیلہ سے اور پاک روح کے وسیلہ سے خدا آپ کے اندر سے ہر طرح کی تاریکی کو دور کرنا چاہتا ہے۔ خدا آپ کی عقل کو روشن کرنا چاہتا ہے۔ خدا کا پاک روح کی یہ مرضی ہے کہ ہم مکمل طور سے پاک روح کے تابع ہوں، ہم ابلیس کو موقع نہ دیں۔ آئیے ہم اب کل کی طرح ہی آج بھی جو گھٹنوں کے بل ہو سکتے ہیں گھٹنوں کے بل ہوں، جو کھڑے ہو کے دعا کرنا چاہتے ہیں وہ کھڑے ہو جائے، کوئی اپنی سیٹ پر نہ بیٹھے۔